السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور وائس۔ سوال: حضرت عمر فاروق کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق کا اصل نام عمر بن خطاب تھا۔ سوال: حضرت عمر فاروق کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ کو فاروق کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ سوال: حضرت عمر کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب: آپ کا تعلق قریش کے بنو عادی قبیلے سے تھا۔ سوال ہے: حضرت عمر نے اسلام کب قبول کیا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب 7 نبوی میں اسلام لائے اور 13 نبوی میں ہجرت ہوئی۔ اسی طرح گویا انہوں نے اسلام لانے کے بعد تقریباً 6-7 برس تک قریش کے ظلم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینے کی جانب ہجرت کی اجازت ملی تو حضرت عمر بھی اس سفر کے لیے آمادہ ہوئے اور بارگاہ نبوت سے اجازت لی تو چند آدمیوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ سوال: حضرت عمر کون سے نمبر کے خلیفہ تھے؟ جواب: آپ دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد خلافت سنبھالی۔ سوال: حضرت عمر کی خلافت کتنے سال رہی؟ جواب: آپ کی خلافت 10 سال 6 مہینے اور 4 دن رہی۔ سوال: حضرت عمر کے دور میں کون سے اہم فتوحات ہوئی؟ جواب: آپ کے دور میں فارس، شام، مصر فتح ہوئے۔ سوال: حضرت عمر نے اسلام میں کون سے نئے نظام متعارف کروائے؟ جواب: بیت المال، نظام عدالتی نظام، پولیس کا نظام، جیل کا نظام، زمینوں کا نظام اور اسلامی کیلنڈر ایجاد کیا۔ سوال ہے: حضرت عمر کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب: آپ کو 27 ذوالحج 23 ہجری میں مجوسی نے فجر کی نماز میں خنجر سے حملہ کر کے زخمی کیا اور 3 دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ سوال: حضرت عمر کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب: آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سوال: حضرت عثمان کا پورا نام کیا تھا؟ حضرت عثمان بن عفان۔ سوال: حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ سوال ہے: حضرت عثمان کا لقب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ سوال: آپ کا لقب ذوالقرنین تھا کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا۔ سوال: حضرت عثمان نے کون سی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا؟ جواب: پہلے حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے کیا۔ سوال: حضرت عثمان نے قرآن کی کیا خدمت انجام دی؟ جواب: انہوں نے قرآن کریم کو ایک لہجے جمع کیا اور مختلف علاقوں میں بھیجا۔ سوال: حضرت عثمان کی سخاوت کا کون سا مشہور واقعہ ہے؟ جواب: جب ایک مالدار شخص کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے یہودی سے کنواں خرید لیا ہے تو وہ آپ کے پاس کنواں خریدنے پہنچ گیا اور کنویں کی دگنی قیمت پیشکش کر دی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے تمہاری دگنی قیمت سے بھی کہیں زیادہ کی پیشکش کی۔ سوال: حضرت عثمان کی خلافت کتنے سال رہی؟ جواب: تقریباً 12 سال۔ سوال ہے: حضرت عثمان کی شہادت کب اور کیسے ہوئی؟ جواب: 18 ذوالحج 35 ہجری کو لوگوں نے ان کے گھر گھس کر انہیں شہید کر دیا۔ سوال ہے: حضرت عثمان کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب: جنت البقیع میں۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال: حضرت ابو بکر کا لقب کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا مشہور لقب صدیق تھا کیونکہ انہوں نے واقعہ معراج کی بلا جھجک تصدیق کی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: قریش کے قبیلے تیم سے تھا۔ سوال ہے: حضرت ابو بکر اسلام لانے والے کتنے نمبر کے شخص تھے؟ سوال: پہلے مرد جو اسلام لائے تھے۔ سوال: ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر کی نبی کریم کے ساتھ کیا حیثیت تھی؟ جواب: وہ نبی اکرم کے ساتھ ساتھی تھے جو غار ثور میں نبی کریم کے ساتھ 3 دن رہے۔
سوال ہے حضرت ابو بکر کو خلافت کب ملی؟ جواب 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ملی۔ سوال حضرت ابو بکر کے دور خلافت کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ جواب جھوٹے نبیوں کے خلاف جنگ کارروائی کی اور قرآن پاک کو اکٹھا کرنا۔ سوال حضرت ابو بکر نے کتنے عرصے تک خلافت کی؟ سوال شعبان کے مہینے میں جو شخص اس سورت کو پڑھے گا دولت اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ جواب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، چند دن ہوئے ہیں اور اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور یہاں سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ تو اب خود سوچئے جس چیز کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندیاں عطا کی ہوں گی۔ اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ شعبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا نام آپ کے سامنے شیئر کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کرنا یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور یا مجیب اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے چلتے پھرتے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، آپ کی روزی رزق مال و دولت میں ہر چیز میں برکت ہو جائے گی۔ سوال حضرت ابو بکر کا وصال کب ہوا؟ جواب 22 جمادی الثانی کو۔ سوال حضرت ابو بکر کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب نبی اکرم کے پہلو میں مسجد نبوی میں۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔